آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستوں کیا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت قریب ہے؟ کیا اسرائیل اور ایران حزب اللہ کو لے کر ایک دوسرے پر حملہ کر سکتے ہیں؟ کیا حزب اللہ اپنے ہتھیار ڈال دے گا؟ کیا اہل ایمان جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، کیا وہ بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے؟ ان سب باتوں کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے آج کی ویڈیو میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، نومبر 2024 کی جنگ اب بھی نام نہاد طور پر برقرار ہے، لیکن حقیقت میں یہ بار بار وائلیٹ ہو رہی ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق اسرائیل تقریباً روزانہ کی بنیاد پر جنوبی اور مغربی لبنان میں فضائی حملے کر رہا ہے۔ صرف دسمبر 2025 میں درجنوں حملے ہو چکے ہیں، جن میں حزب اللہ کے مبینہ ٹھکانے، اسلحے ڈیپو، تربیت مراکز، خاص طور پر حزب اللہ کے ایلیٹ رضوان فورس کے اوپر اور بعض اوقات القدس فورس کے ارکان کو نشانہ بنایا گیا۔ مثال کے طور پر 26 دسمبر 2025 کو اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے جنوبی لبنان کے علاقے جبیہ، بوسلیہ اور مشرقی لبنان کے ہرملیہ کے قریب حملے کیے۔ ایک حملے میں ایران کے القدس فورس کا ایک رکن بھی شہید ہوا، جسے اسرائیل نے دہشت گردی کی معاونت کا الزام لگا کر شہید کیا۔ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کی پہلے مرحلے کی ڈیڈ لائن 31 دسمبر 2025 ہے، جو اقوام متحدہ کی قرارداد 1701 اور جنگ بندی معاہدے سے منسلک ہے۔ اس میں لیتانی ندی کے جنوب میں حزب اللہ کے ہتھیار لبنانی فوج کے حوالے کرنے اور جنگجوؤں کو شمال منتقل کرنے کا مطالبہ ہے۔ لبنانی وزیر اعظم اور حکومتی عہدیدار کا دعویٰ ہے کہ یہ مرحلہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ پرانے اسلحے ڈپو کو تباہ کیا جا رہا ہے اور لبنانی فوج جنوب میں تعینات ہو رہی ہے، لیکن حزب اللہ نے واضح طور پر ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل اگر حملے جاری رکھتا ہے تو وہ بھی اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ امریکہ، خاص طور پر نئی ٹرمپ انتظامیہ، لبنانی حکومت پر سخت دباؤ ڈال رہا ہے کہ یہ ڈیڈ لائن پوری کی جائے، ورنہ اسرائیل کو کارروائی کی آزادی مل سکتی ہے۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ حزب اللہ اب بھی دوبارہ منظم ہو رہا ہے، اس لیے حملہ دفاعی ہے۔ ایران کی طرف سے حزب اللہ کی حمایت جاری ہے اور بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران ہی واحد طاقت ہے جو حزب اللہ کو مکمل طور پر کنٹرول کر سکتی ہے۔ جون 2025 میں ایران اور اسرائیل کے درمیان براہ راست 12 روزہ جنگ کے بعد بھی کشیدگی اب تک کم نہیں ہوئی۔ اور دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صورتحال دیکھ کر بہت سے لوگ پریشان ہیں کہ کیا 31 دسمبر کے بعد بڑی جنگ شروع ہو جائے گی؟ ابھی تک مکمل جنگ نہیں، بلکہ یہ صرف ایک دوسرے کو دھمکیاں ہیں، لیکن خطرہ ضرور بڑھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک خیر کرے۔ مگر دوستو، جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت قریب ہے، اور یہ وقت اور یہ نشانیاں ہمیں بتا رہی ہیں کہ ظہور امام مہدی علیہ السلام قریب ہے۔ اور یہاں جو میں آپ کو واقعات اور بات بتانے جا رہا ہوں، اس کا کریڈٹ وقت معلوم چینل کو بھی جاتا ہے۔ دوستو، سورہ اعراف کی آیت نمبر 129 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم پر ظلم و ستم ہوتا رہا تھا، اور تمہارے آنے کے بعد بھی ظلم جاری ہے، بلکہ مزید بڑھ گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، عنقریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ اب دوستو، اس آیت کے پس منظر کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل صدیوں سے فرعون کے ظلم کا شکار تھے۔ فرعون انہیں غلام بنا کر رکھتا تھا، ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا اور سخت مشقت کرواتا تھا۔ انہیں پیشگوئیاں ملی تھی کہ ایک نبی یعنی مسیحا آئے گا جو انہیں نجات دلائے گا۔ وہ اس کے منتظر تھے، دعائیں مانگتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، معجزات دکھائے، جیسے عصا کا سانپ بننا، ہاتھ کا چمکنا، فرعون کے دربار میں گئے تو بنی اسرائیل کو بڑی امیدیں جاگیں اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ اب ہمیں اس ظلم و ستم سے نجات مل جائے گی۔ لیکن کیا ہوا؟ کیا فرعون کا ظلم کم ہو گیا؟ بلکہ
وہ کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گیا۔ فرعون غصے میں آ گیا، مزید سختیاں کی، بنی اسرائیل پر مزید ظلم ڈھائے، تو وہ مایوس ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرنے لگے، تمہارے آنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ پہلے بھی مصیبت تھی اور اب بھی، بلکہ اب تو مصیبت اور بڑھ گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر سے جواب دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی دشمن کو ہلاک کرے گا، تمہیں اقتدار دے گا اور پھر تمہارے اعمال دیکھے گا۔ یعنی نبی کی آمد فوری آرام کی دوستو ضمانت نہیں ہے، بلکہ یہ تو اصل امتحان کا آغاز ہے۔ قربانیاں، جدوجہد، ہجرت، خوف اور آزمائشیں سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر آخرکار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آئی، سمندر پھٹا، فرعون ہلاک ہو گیا۔ آج کے دور سے دوستو موازنہ کریں کہ مسلمانوں کی مصیبت کیا کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے؟ بالکل اسی طرح آج ہم مسلمان بھی بڑی مصیبتوں میں ہیں۔ اپریل 2025 سے غزہ، لبنان، شام، یمن اور دیگر علاقوں میں ظلم و جنگوں کا سلسلہ جاری ہے اور مصیبت و مصائب بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم نے 2-3 سالوں میں بڑی بڑی قیادت اور شخصیات کو کھوتے دیکھا۔ فلسطین سے اسماعیل ہانیہ، یحییٰ سنوار، لبنان سے سید حسن نصر اللہ، ایران کی اعلیٰ قیادت ابراہیم رئیسی، فوجی قیادت۔ اسی طرح پاکستان میں بھی گزشتہ برسوں میں بہت سی شہادتیں ہوئیں اور آج بھی ہو رہی ہیں، چاہے پھر آپ افغانستان کو دیکھ لیں یا پھر ہندوستان کو۔ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حالت دوستو اس وقت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ جو وہاں سلوک ہو رہا ہے وہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ الغرض کے مسلمانوں کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ معاشی بحران، اخلاقی زوال، فتنے، تمام اسلامی ممالک میں اس وقت عدم و استحکام پھیلتے جا رہا ہے۔ کسی ملک میں بھی مکمل امن نہیں ہے۔ بہت سے لوگ دوستو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے منتظر ہیں اور سوچتے ہیں کہ جیسے ہی ظہور ہوگا ساری جنگ بندی ہو جائے گی، ظلم ختم ہو جائے گا، ذاتی مسائل، نوکریاں، شادیاں، پیسہ، صحت فوراً حل ہو جائیں گے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ روایات اور تاریخیں ہمیں کچھ اور ہی بتاتی ہیں۔ ظہور کے فوراً بعد دوستو حالات آسان نہیں ہوں گے، بلکہ امتحان مزید سخت ہوگا۔ مخالفت سب سے پہلے اپنوں ہی سے ہوگی۔ بہت سے شیعہ، سنی، عالم، عبادت گزار اور مومن مذہبی لوگ وہ ابتدا میں انکار یا حضرت امام مہدی علیہ السلام کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں گے، اے مہدی یہاں سے چلے جاؤ، تمہارے بغیر ہی ہم ٹھیک تھے۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو بھی ابتدائی دور میں خوف، خطرہ، ہجرت اور جدوجہد کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے مدائن جانا پڑا، جنگیں ہوں گی، قربانیاں ہوں گی، لوگوں کو گھروں سے نکالا جا سکتا ہے، سختیاں بھی بڑھ جائیں گی، بڑی طاقتیں اور بعض مسلم حکمران بھی مخالفت کر سکتے ہیں۔ تو لوگ دوستوں مایوس ہو کر کہیں گے، پہلے بھی مصیبت تھی، اب بھی ہے، تو ظہور کا کیا فائدہ ہوا؟ دوستوں فائدہ ہوگا، کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے عظیم نعمت ہوگی۔ دنیا کو ایک حقیقی خدائی رہبر مل جائے گا، حق اور باطل میں کوئی ابہام باقی نہیں رہے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام عدل، انصاف قائم ہوگا اور ظلم و ستم ختم ہو جائے گا۔ یہ نعمت ہماری ذاتی، خاندانی، قومی یا معاشی پریشانیوں سے کئی بڑھ کر ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں دوستوں خود کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، بلکہ یہ سوال خود سے پوچھیں کہ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو کر کیا کر سکتا ہوں؟ میں ان کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں خدا کے نظام کے لیے کہاں کھڑا ہوں؟ کیا میں سچ کے خاطر قربانی دینے کے قابل ہوں؟ کیا میں تیار ہوں؟ کیا میرے اعمال اس قابل ہیں؟ کیا میری نیت اور جدوجہد خالص ہیں جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کر لے؟ دوستو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے ضرور کشادگی، رحمتیں اور عدل آئے گا، لیکن اس سے پہلے قربانیاں، صبر اور استحکامت کی ضرورت ہے۔ ہمیں بنی اسرائیل کی اس جماعت کی طرح نہیں بننا ہے جو ہر وقت شکایت کرتی رہتی تھی، انبیاء کی نافرمانی کی، بلکہ ان پاکیزہ لوگوں کی طرح بننا ہے
جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی پہچان نصیب فرمائے اور ہمیں ان کے لشکر میں شامل فرما دے۔ آمین۔